آج کل لوگوں کے حالات بڑے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنے دشمن سے پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہے، تو کوئی اپنی تجارت اور اپنے کاروبار اور اپنے بزنس کو لے کر یا اپنی نوکری یا اپنی جاب کو لے کر کے بڑا پریشان ہے، اور ان کے دل میں یہ ایک خیال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ اب تو ہمارے لیے اسباب پیدا ہونا بڑا مشکل ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں نکل سکا ہے، اور ہم اتنے حالات میں گر چکے ہیں کہ اب نکلے تو کیسے نکلے۔ نہ ان کے دل و دماغ میں سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ زندگی کے حالات بدل رہے ہیں، بلکہ ہر دن پریشانیوں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر بعض لوگ تو کئی ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے تو اللہ ناراض ہو گیا ہے اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں نکل پا رہا ہے، اب ہم نکلے تو کیسے نکلے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی صورت اور جس کی تفسیر آپ کی زندگی کو بہترین بنا سکتی ہے، یہ صورت اور اس صورت کی تفسیر آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک اپنے معاملات کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر، یا اپنی مشکلوں کو لے کر، یا اپنی مصیبتوں کو لے کر آپ پریشان تھے تو آپ اپنی پریشانی بھول جاؤ گے۔ اگر آپ کسی حالات سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو اس صورت کو پڑھیے اور اپنی زندگی کو بنائیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی لائف کے اندر کس طریقے سے ہمیں جینا چاہیے۔ مشکلات آتی ہیں اور اسی طریقے سے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس کو دیکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، زمین و آسمان کے نبی اور سب سے عظیم شخصیت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کو کفار اور مشرکین نے کم تکلیفیں دی ہیں، آپ کو کم ستایا گیا ہے، آپ کو کم پریشان کیا گیا ہے۔ کفار اور مشرکین ہر وقت جو ہے اس بات کی طاق میں رہتے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم حضور کے خلاف اور نبی کے خلاف کوئی بات کہہ دیں، ہمیں کب موقع ملے اور ہم کب آپ کی شان کو گرانے کے اندر لگے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور کتنی زبردست تسلی۔ پڑھیے اس صورت کو اور اس کی تفسیر کو پڑھیے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتوں تک آپ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت کہنے لگی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ طعنہ دے رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی، کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے آیات نازل فرمائی کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ جواب قسم ہے۔ کیا فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی۔ جب اس عورت نے کہا کہ اس کے شیطان نے، یعنی اس کے خدا نے، اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، وحی نہیں اتر رہی ہے۔ اگر خدا وحی نازل کرتا اور وحی اللہ کی طرف سے آتی تو یقیناً مسلسل تسلسل کے ساتھ وحی کا سلسلہ جاری رہتا۔ جب وحی رک گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے پہلی آیات میں کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرے جہاں بہتر ہے۔ دیکھیے اتنا بہترین اور اتنا زبردست جملہ ہے۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا کفار اور مشرکین کی طرف سے، سخت جو ہے کفار اور مشرکین نے آپ کو تکلیفیں دی ہے۔ ہماری تو تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں، ہماری تو تھوڑی بہت تکلیفیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کی طرف نظر رکھیے تو ہم اپنی تکلیفیں بھول جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے انداز میں آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ
والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور دنیا سے بدر جہاں بہتر آپ کے لیے آخرت ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں آپ کو بکثرت نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوش فرمایا، آپ کو راضی کیا کہ ہم آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دنیا کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، گزر جائیں گے، زندگی ہے گزر جائے گی، دنیا ہے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے والے اعمال ہم نے کر لیے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ زبردست سبق اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو حوض کوثر دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہا کرتی تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاعت کا حق بھی دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے شفاعت کریں گے، جس کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی زبردست نعمتیں دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حوض کوثر دیا گیا، یہ کسی کو نہیں دیا گیا، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ یہ کب دیا گیا؟ پریشانیاں ضرور آتی ہے، لیکن پریشانیوں اس لیے آتی ہے انسان کے اوپر کہ تاکہ ہمارے مقام اور ہمارے مرتبے کو بلند کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ ہم اپنی آخرت کے اندر ہمارے درجات کو بلند کر لے۔ اگر ہم ان پریشانیوں، مصیبتوں اور حالات اور آزمائش پر خوش ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی پر اور اس ہماری رضامندی پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے پر ہمارے مقام کو بلند کر دے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ کیا آپ کے رب نے آپ کو شریعت سے بے خبر نہیں پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے اور اسی طریقے سے حکمت سے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کتنی خوبصورت آیات ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار نہیں پایا سو مالدار بنا دیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنا دیا، مالدار بنا دیا۔ اور پھر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اور پھر کہا کہ کسی یتیم کو نہ جھڑکنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور اسی طریقے سے کسی سائل کو، کسی سوال کرنے والے کو، کسی مانگنے والے کو، کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے نہ جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو نعمتیں آپ کو ملی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھ لینا ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دے رکھا ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام چیزوں پر شکر ادا کرنا اور دوسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مزید لگا دینا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دوسرا کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے ان تمام کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریب، یتیم، مسکین کی ضرورتوں کو پوری کرنا اور اپنے آپ کو عبادت پر لگاتے رہنا۔ تو یہ ہماری زندگی اور ہماری لائف کے اندر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کدھر توجہ کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت مبارکہ کی طرف۔ جب ہم اپنی نظر وہاں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو فوراً ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری پریشانیاں تو کم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں زیادہ تھی۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں قرآن اور تفسیر اور حدیث کے اندر ملتی رہے گی، ہم ان کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے اور ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔